یہ خودکشی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، انسپیکٹر ریاض نے بے نیازی سے کہتے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ 25 سالہ میکائل سکندر نے اپنی بہن کے کمرے کی سیل شدہ چوکھٹ پر کھڑے ہو کر انسپیکٹر کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ کمرے میں موت کی خاموشی اور فارملین کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، اتنی ترتیب سے کہ وحشت ہوتی تھی۔ میز پر کتابیں سلیقے سے رکھی تھی، بستر پر سلوٹ تک نہیں تھی، اور کھڑکی سے لٹکا سفید دوپٹہ ہوا میں ہلکا ہلکا لہرا رہا تھا، جیسے کسی کی آخری ادھوری سانس ہو۔ خودکشی؟ میکائل کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہی محسوس ہوئی۔ انسپیکٹر، آپ میری بہن وریشا کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، وہ اتنی ہمت کہاں سے لائے گی کہ اپنی جان لے لے؟ جناب، ہمت نہیں، مایوسی جان لیتی ہے۔ میز پر نیند کی گولیوں کی خالی شیشی پڑی ہے، اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ بھی یہی ہے۔ کوئی زبردستی کے نشانات نہیں ہے، کوئی مزاحمت نہیں، کیس بالکل صاف ہے۔ انسپیکٹر ریاض نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، جیسے وہ اس کیس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتا ہو۔ میکائل نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنی تیز نگاہیں کمرے میں دوہرائی۔ وہ ایک تحقیقاتی صحافی تھا، اس کی تربیت ہی اسے سکھاتی تھی کہ جو نظر آتا ہے سچ اکثر اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ اس کی نظر فرش پر پڑی ایک کتاب پر پڑی۔ وہ کمرے کی باقی چیزوں کے برعکس بے ترتیبی سے کھلی پڑی تھی۔ یہ اس کی پسندیدہ شاعر کی کتاب تھی۔ وریشا اپنی چیزوں کو لے کر بہت حساس تھی، خاص طور پر اپنی کتابوں کو۔ وہ آگے بڑھا، پلاسٹک کے دستانے پہنے ہاتھوں سے کتاب اٹھائی۔ اس کا ایک صفحہ کونے سے مڑا ہوا تھا۔ میکائل نے صفحہ کھولا۔ اس پر ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا ادھورا سچ، اور اس نظم کی ایک لائن کو پینسل سے انڈر لائن کیا گیا تھا۔ قاتل وہ نہیں جس کے ہاتھ میں خنجر ہو، قاتل تو وہ ہے جس کی آنکھوں میں سمندر ہو۔ میکائل کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کوئی عام نشان نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا، ایک چیخ جو موت سے پہلے اس کی بہن نے چھوڑی تھی۔ یہ دیکھے، اس نے کتاب انسپیکٹر کے سامنے کی۔ جو لڑکی مرنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ شاعری کی کتاب پر نشان نہیں لگاتی۔ اسے پڑھتے ہوئے کوئی کام یاد نہیں آ جاتا، اسے روکا گیا ہے، اسے خاموش کروایا گیا ہے۔ انسپیکٹر نے ایک اچنتی سی نگاہ کتاب پر ڈالی۔ جس بات میں بہ رہے ہیں آپ جناب، اکثر لوگ مرنے سے پہلے ایسے ہی عجیب کام کرتے ہیں۔ ہم یہ کتاب ثبوت کے طور پر لے لیں گے، باقی آپ اب گھر جائیں، پوسٹ مارٹم کے بعد ہم لاش آپ کے حوالے کر دیں گے۔ میکائل کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں دہتا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ یہ نظام، یہ پولیس، یہ سب فائلیں بند کرنا چاہتے تھے، کوئی سچ جاننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے آخری بار اپنی بہن کے پرسکون کمرے کو دیکھا۔ میز پر لگی اس کی مسکراتی ہوئی تصویر جیسے اس سے کہہ رہی تھی، بھائی میرا انصاف کرنا۔ وہ بھاری قدموں سے ہاسٹل کی عمارت سے باہر نکلا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر تارے بھی جیسے آج سوگ منا رہے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ 2 دن پہلے ہی تو اس کی وریشا سے بات ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے ٹاپر کی لسٹ میں آئی تھی اور بہت خوش تھی۔ بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ بس یہ آخری سال ہے، پھر میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور آپ کو مجھ پر اور بھی فخر ہوگا۔ اس کی آواز میں گٹار بج رہے تھے۔ مجھے تم پر ہمیشہ فخر ہے میری گڑیا، میکائل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اپنا خیال رکھنا، شہر بڑا ہے اور لوگ اچھے نہیں۔ آپ فکر نہ کرے بھائی، آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اسے ہنستے ہوئے کہا، بہادر؟ میکائل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی بہادر بہن جب بمشکل 19 سال کی ہوگی، اس کو مار دیا گیا تھا اور دنیا سے بزدل کہہ رہی تھی۔ وہ یہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس نے اسٹرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا وریشا، جس نے بھی تمہاری ہنسی چھینی ہے، میں اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ یہ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے۔ اس کے ذہن میں پہلا نام وریشا کی سب سے اچھی دوست ہیزل کا آیا۔ وہ دونوں ہم عمر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ہمراز تھی۔ اگر وریشا پریشان تھی، اگر اسے کوئی دھمکا رہا تھا، تو ہیزل کو ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہیزل کا نمبر ملایا۔ کئی بالوں کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ہیزل کی گھبرائی ہوئی سہمی ہوئی آواز آئی۔ ہیزل، میں میکائل بول رہا ہوں۔ وریشا کا بھائی؟ میکائل؟ اس نے ایسے سرگوشی کی جیسے وہ کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہو۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ وریشا نے اس سے کہا۔ اس نے مجھ کو کچھ بتانے کی کوشش کی تھی اس دن، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔
اس نے ایک نام لیا تھا۔ کس کا نام ہیزل؟ مجھے بتا۔ میکائل کی آواز میں بےتابی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو میں آپ کو بتا دوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹی کا اچانک لائن پر ایک چیخ ابھری اور پھر کھٹکے کی آواز کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ ہیزل، ہیزل، ہیلو۔ میکائل چیختا رہ گیا مگر دوسری طرف سے صرف خاموشی تھی۔ اس کا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ قاتل صرف وریشا تک نہیں رکا تھا، اب اس کا اگلا نشانہ وہ واحد گواہ تھی جو اس تک پہنچنے کا آخری راستہ تھی۔ میکائل نے گاڑی کا رخ پوری رفتار سے شہر کی دوسری جانب موڑ دیا جہاں ہیزل رہتی تھی۔ اسے ہر حال میں اس لڑکی تک پہنچنا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ایک ادھورا سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ میکائل نے اپنی گاڑی ہیزل کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے سامنے ایک جھٹکے سے روکی۔ ہیزل کے والدین اس کے بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ رشتہ داروں کے سرد رویے سے تنگ آ کر اس نے اکیلے رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا اور اب اپنے والد کی جمع پونجی سے وہ ڈاکٹر بن رہی تھی۔ میکائل کا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فون پر ہیزل کی آخری چیخ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچا جہاں ہیزل کا فلیٹ تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ہیزل، اس نے محتاط انداز میں پکارا مگر جواب میں صرف ایک وحشت ناک خاموشی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، اس کی ٹارچ آن کی اور دھیرے سے اندر قدم رکھا۔ اندر کا منظر دیکھ اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ چھوٹا سا لاؤنج تہس نہس پڑا تھا، صوفے کے کشن فرش پر تھے، شیشے کی میز الٹی پڑی تھی، اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے قالین پر بکھرے ہوئے تھے۔ دیوار پر لگی ایک تصویر ترچھی ہو کر جھول رہی تھی، یہ کسی جدوجہد کا واضح ثبوت تھا۔ ہیزل کا فون ایک کونے میں پڑا تھا، اس کی اسکرین بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ میکائل سمجھ گیا کہ وہ بہت دیر سے پہنچا ہے، وہ لوگ ہیزل کو لے کر جا چکے تھے۔ اس نے پولیس کو فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ انسپیکٹر ریاض اس معاملے پر بھی کسی معمولی اغوا کا کیس بنا کر فائلوں میں دبا دیتا، اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس نے اپنے صحافتی تجربے کو استعمال کرتے ہوئے جائے وقوع کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ ثبوت تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اسے قاتل تک لے جائے۔ اس کی نظر کتابوں کی الماری پر پڑی۔ کتابیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی ہو۔ کیا تلاش کر رہے تھے وہ لوگ؟ ہیزل کا لیپ ٹاپ غائب تھا، شاید اس میں کوئی اہم معلومات تھی۔ اچانک میکائل کو وریشا کی بتائی ایک بات یاد آئی۔ بھائی، ہیزل بالکل آپ جیسی ہے، پرانے زمانے کی، آج بھی ڈائری لکھتی ہے اور چھپاتی بھی ایسی جگہ ہے کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ کہتی ہے سب سے محفوظ جگہ وہ ہوتی ہے جو سب سے سامنے ہو۔ میکائل کی آنکھیں چمکی، وہ الماری کے پاس گیا اور کتابوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ ایک پرانی موٹی سی کلاسک کتاب کی مگر اسے باقی کتابوں سے کچھ مختلف لگی تھی۔ اس نے کتاب کو باہر نکالا، وہ وزن میں غیر معمولی طور پر ہلکی تھی۔ اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر صفحات کاٹ کر ایک خانہ بنایا گیا اور اس خانے کے اندر ایک چھوٹی سی سیاہ ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا، یہ وہی چیز تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ حملہ آوروں نے جلد بازی میں اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے ڈائری کو احتیاط سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں چھپایا، ٹوٹی ہوئی سم فون سے نکالی اور پھر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اب وہ پولیس کو فون کر سکتا تھا۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، اس کی ماں بیٹی کے غم میں نڈال تھی، رشتہ داروں کی آمد اور رفت جاری تھی اور ہر کوئی افسوس کر رہا تھا۔ مگر میکائل کا دماغ کہیں اور تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ امی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں وریشا کے نام پر خودکشی کا یہ داغ نہیں لگنے دوں گا۔ میں اس کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جہنم کے دروازے تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کی ماں نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے میرا بچہ واپس لا دے میکائل، بس مجھے میری وریشا چاہیے۔ ان کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میکائل کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ رات گئے اپنے کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے ہیزل کی ڈائری کھولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ ڈائری اب صرف کتاب نہیں تھی بلکہ انصاف کی طرف جانے والا واحد راستہ تھی۔ ڈائری کے صفحات کوڈ ورڈز، یونیورسٹی کے قصوں اور ادھر ادھر کی باتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میکائل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا تلاش کرے۔ اس نے آخری طریقوں کے
صفات پر توجہ مرکوز کی۔ وریشا کی موت سے ایک ہفتہ پہلے کی تاریخ 22 اگست۔ آج وریشا بہت پریشان تھی، کہہ رہی تھی کیمیاگر اس کی جان نہیں چھوڑ رہا، اسے لگتا ہے کہ وہ صرف دکھاوا کرتا ہے، اندر سے بہت خوفناک ہے۔ وریشا نے کہا کہ اس کے پاس کیمیاگر کے خلاف کوئی ثبوت ہے اور جلدی وہ اس کا پردہ فاش کرے گی۔ میں نے اسے منع کیا مگر وہ کسی کی نہیں سنتی، کہتی ہے سچ کو سامنے لانا ہوگا۔ میکائل کی بنویں سکڑ کی۔ کیمیاگر، یہ کس کا کوڈ نام تھا؟ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ 22 اگست۔ وریشا آج پھر کیمیاگر سے مل کر آئی ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، مجھے کچھ بتا نہیں رہی، بس اتنا کہا ہے کہ وہ سوچ سے بھی زیادہ گرا ہوا انسان ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نے پہلی بار خوف دیکھا ہے۔ اور پھر آخری صفحے پر وریشا کی موت سے ایک دن پہلے کی تاریخ 24 اگست۔ آج حد ہو گئی، کیمیاگر نے وریشا کو دھمکی دی ہے۔ وریشا نے مجھے بتایا کہ اس کے ہاتھ پروفیسر سرمت کی کوئی ایسی ویڈیو لگی ہے تو ان کا کریئر تباہ کر سکتی ہے۔ پروفیسر سرمت، یونیورسٹی کا سب سے ہر دل عزیز استاد، وہی کیمیاگر ہے۔ وریشا کل اس سے آخری بات کرنے جا رہی ہے، یا تو اپنی غلطی مان لے ورنہ وہ سب کو سچ بتا دے گی۔ یا اللہ میری دوست کی حفاظت کرنا۔ پروفیسر سرمت خان، نام پڑھتے ہی میکائل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا وہ مشہور پروفیسر جو اپنی قابلیت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے طلبہ پہ بہت مقبول تھا۔ وریشا نے کئی بار اس کا ذکر کیا تھا مگر ہمیشہ ایک عجیب بے چینی کے ساتھ۔ اب ساری کڑیاں مل رہی تھی۔ وریشا کے پاس پروفیسر سرمت کے خلاف کوئی ثبوت تھا۔ اس نے اسے دھمکی دی اور جب وریشا نہیں مانی تو اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا اور اسے خودکشی کا رنگ دے دیا۔ ہیزل یہ راز جانتی تھی، اس لیے اسے بھی اغوا کر لیا گیا۔ میکائل نے ڈائری بند کر دی، اس کی آنکھوں میں انتقام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پولیس اس بااثر پروفیسر تک کبھی نہیں پہنچے گی، اسے یہ لڑائی اکیلے ہی لڑنی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سیاہ رات آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی اور صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے کو تھی۔ پروفیسر سرمت خان، میکائل نے اس کا نام اپنے دانتوں کے درمیان پیستے ہوئے لیا۔ تمہارے اچھی دنوں کا سورج آج غروب ہونے والا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کی فضا زندگی سے بھرپور تھی۔ طالب علم ہنستے بولتے اپنی کلاسوں کی طرف جا رہے تھے مگر میکائل کے لیے جگہ ایک مقتل گاہ سے کم نہیں تھی جہاں اس کی بہن کے خوابوں کا خون ہوا تھا۔ ان سب چہروں پر سے انجان تھا، اپنے غم میں تنہا، ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا رخ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف تھا۔ پروفیسر سرمت خان کا دفتر ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ دیواروں پر لگی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس ان کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ اپنی میز پر جھکے کسی کام میں مصروف تھے جب میکائل بغیر اجازت کے اندر داخل ہوا۔ پروفیسر سرمت خان نے نظریں اٹھائی، ان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری مگر میکائل کی حالت دیکھ کر وہ مسکراہٹ ہمدردی میں بدل گئی۔ جی فرمائیے۔ میرا نام میکائل سکندر ہے، میں وریشا سکندر کا بھائی ہوں۔ یہ سنتے ہی پروفیسر سرمت اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوہ، مجھے بےحد افسوس ہوا آپ کی بہن کے بارے میں سن کر۔ وریشا ایک غیر معمولی ذہین طالبہ تھی، اس کی موت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ پلیز بیٹھے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے لہجے میں اتنی ہمدردی اور خلوص تھا کہ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ مگر میکائل وہاں افسوس سننے نہیں گیا تھا، وہ سیدھا مطلب پر آیا۔ میں یہاں افسوس وصول کرنے ہی نہیں آیا بلکہ کچھ جواب لینے آیا۔ میکائل نے اپنی سرد آنکھیں ان پر گھاڑ دی۔ ہیزل نامی لڑکی کو جانتے ہیں آپ؟ وریشا کی سب سے اچھی دوست؟ پروفیسر سرمت نے کچھ سوچنے کے بعد سر ہلایا۔ شاید میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو نام سے نہیں جانتا، وہ کل رات اپنے فلیٹ سے اغوا ہو گئی ہے۔ میکائل نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اغوا ہونے سے ٹھیک پہلے مجھ سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ آپ کا ذکر کر رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ وریشا آپ کی وجہ سے پریشان تھی۔ پروفیسر سرمت کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی جگہ ایک سرد سنجیدگی نے لے لی۔ دیکھیے مسٹر سکندر، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ صدمے میں ہیں مگر آپ یہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ الزامات بے بنیاد نہیں ہیں۔ میکائل نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرے پاس ہیزل کی ڈائری ہے جس میں اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ وریشا کو آپ دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس نے آپ کو ایک کوڈ نام بھی دیا تھا، کیمیاگر۔ کیمیاگر کا لفظ سنتے
प्रोफेसर सरमत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और फौरन बुझ गई। वो वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपनी उंगलियों को मेज पर रखकर टक टक करने लगे। एक जज्बाती लड़की की डायरी की बुनियाद पर आप एक प्रोफेसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वरीशा एक हसास लड़की थी। शायद इम्तिहानात के दबाव में आकर उसने एक कदम उठा लिया और उसकी दोस्त अपनी कहानियां बना रही है। वो दबाव में नहीं थी। मिकाइल की आवाज बुलंद हो गई। उसके पास आपकी कोई वीडियो थी, एक ऐसा सबूत जो आपका कैरियर तबाह कर सकता था, इसलिए आपने उसे खामोश करवा दिया। प्रोफेसर सरमत अब तहम्मुल से मुस्कुराए, मगर ये मुस्कुराहट जहरीली थी। आप एक सहाफ़ी हैं मिस्टर सिकंदर। आपको जानना चाहिए कि अल्फाज का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। आपके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? एक गायबशुदा लड़की की डायरी। कोई पुलिस वाला उस पर यकीन नहीं करेगा। मैं आपको मशवरा दूंगी कि अपनी बहन की आखिरी रसूमात पर ध्यान दें और इस मामले को भूल जाएं। कभी कभी सच की तलाश में इंसान खुद खो जाता है। ये एक खुली धमकी थी। मिकाइल समझ गया कि इस शख्स अपनी सोच से कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक है। बहस करना बेकार था। वो खामोशी से पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। याद रखिएगा प्रोफेसर, उसने दरवाजे पर रुक कर कहा, सच ज्यादा देर नहीं चुपता और मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके पीछे आऊंगा। यूनिवर्सिटी से निकलकर मिकाइल का अगला हदफ वरीशा का लैपटॉप था। वो पुलिस के बाद सबूत के तौर पर मौजूद था। हेजल की डायरी के मुताबिक वीडियो का जिक्र था और यकीनन वो इस लैपटॉप में ही होगी। उसने अपने एक पुराने दोस्त इंस्पेक्टर नदीम को फ़ोन किया, जो क्राइम ब्रांच में था। उसने नदीम को सारी बात बताई और किसी तरह वो लैपटॉप हासिल करने की दरख्वास्त की। नदीम ने खतरे से आगाह किया, मगर मिकाइल की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी और शाम तक लैपटॉप उस तक पहुंचाने का वादा कर लिया। जब वो घर पहुंचा तो माहौल मजीद सोगवार था। वरीशा की तदफीन कल सुबह होनी थी। उसकी माँ ने एक जोड़ा उसके कमरे में रखा। वो जोड़ा वरीशा ने अपने कन्वोकेशन पर पहनने के लिए खरीदा था। ये मंजर देखकर मिकाइल का सब जवाब दे गया। वो अपने कमरे में चला गया और दीवार पे मुक्का मारा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी बहन का मुहाफिज था और वो नाकाम हो गया था। ये सांस उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर नदीम ने चुपके से लैपटॉप उसके हवाले कर दिया। मिकाइल ने उसे ऑन किया, मगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। उसने कई बार कोशिश की। वरीशा की तारीख पैदाइश, उसका नाम, मगर कुछ काम ना किया। वो बेबसी से स्क्रीन को घूर रहा था जब उसका फोन बजा। एक नामालूम नंबर था। उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। फिर एक मशीनी तब्दील शुदा आवाज उभरी, जिसमें कोई इंसानी जज्बात नहीं थे। अपनी बहन से बहुत प्यार था ना? अगर अपनी जान से भी, तो इस मामले से दूर रहो। मिकाइल के रोंगटे खड़े हो गए। याद रखना, आवाज ने मजीद कहा, अगली बार लाश तुम्हारी होगी और कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। उसके साथ ही कॉल कट गई। मिकाइल में के हाथ में पकड़ा फोन ठंडा पड़ गया। कमरे की खामोशी अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। प्रोफेसर सरमत ने अपना खेल शुरू कर दिया था। अब ये सिर्फ इंसाफ की जंग नहीं रही थी, ये जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी थी। कब्रिस्तान की नम मिट्टी की खुशबू हवा में फैली हुई थी। आसमान पर जैसे आंसू बहा रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को मजीद सोगवार कर दिया था। मिकाइल अपने वालिदैन के दरमियान खड़ा अपनी बहन को लहद में उतरते दिख रहा था। उसका बाप, जो हमेशा एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहता था, आज कंधों से झुका हुआ एक शिकस्ता इंसान लग रहा था। उसकी माँ की आंखों से आंसुओं की लड़ी थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिकाइल की आंखें खुश थी, मगर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। उसने वरीशा की कब्र पर मिट्टी डालते हुए खुद से अहद किया, सुकून से सोना मेरी गुड़िया। तुम्हारा भाई तुम्हें इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। उसकी नजरें ताजियत के लिए जमा हुए हुजूम पर पड़ी। बहुत से लोग थे, रिश्तेदार, दोस्त और यूनिवर्सिटी के कुछ उत्साहजा, मगर एक चेहरे को देखकर उसकी रगों में खून उबलने लगा। प्रोफेसर सरमत खान। चेहरे पर इंतहाई दुख और हमदर्दी सजाए उसके वालिद से अफसोस का इजहार कर रहा था। वो शख्स कितना बड़ा अदकार था। उसके हाथ खून से रंगे थे और वो मकतूल के जनाजे पर आंसू बहाने आया था। मिकाइल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर ये मौका ना होता तो इसी जगह इस मुनाफिक का चेहरा बेनकाब कर देता। रात को अपने कमरे में आकर उसने फिर से वरीशा का लैपटॉप अपने सामने रखा। वो घंटों से मुख्तलिफ पासवर्ड आजमा चुका था,
मगर हर बार स्क्रीन पर अनकोरेक्टेड पासवर्ड का पैगाम उसका मुंह चुरा रहा था। वो थक कर कुर्सी से टेक लगा गया। उसका दिमाग शल हो रहा था। अचानक उसकी नज़र मेज पर रखी वरीशा की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। ये उसके बचपन की तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों साहिल पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उसे अपना कहा हुआ एक जुमला याद आया, जो अक्सर वो वरीशा को इसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता था। तुम्हें डॉक्टर बनना है वरीशा, इतनी ऊंचाई पर जाना है कि आसमान को छू लो। तुम मेरा आसमान हो। उसके जहन में बिजली सी कूदी। उसने झुक कर कीबोर्ड पर उंगलियां रखी। उसने पासवर्ड मेरा आसमान 21 लिखा। 21 वरीशा की उम्र थी। उसने इंटर दबाया और स्क्रीन पर वेलकम का लफ्ज उभरा। लैपटॉप अनलॉक हो चुका था। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे वरीशा उसी के पास है, उसकी मदद कर रही है। उसने गहरी सांस ली और फाइल्स गंगालना शुरू कर दी। डेस्कटॉप पर बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, पढ़ाई के नोट्स और असाइनमेंट्स के फोल्डर्स। मगर मिकाइल जानता था कि वरीशा कोई भी अहम चीज इतनी आसानी से सामने नहीं रखती। उसने एक एक फोल्डर को एहतियात से चेक किया। आखिरकार माई नोट्स के फोल्डर्स के अंदर उसे एक और फोल्डर मिला, जिसका नाम अजीत था, फाइनल प्रोजेक्ट। उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, जिसका नाम था सबूत। उसने कांपते हाथों से वीडियो प्ले की। वीडियो रात के वक्त यूनिवर्सिटी के किसी सुनसान कोने में मोबाइल फोन से बनाई गई थी। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, मगर जो नजर आ रहा था वो लर्जा देने के लिए काफी था। प्रोफेसर सरमत दो नामालूम खतरनाक नजर आने वाले आदमियों के साथ खड़ा था। उनमें से एक ने सरमत को एक ब्रीफ केस दिया, जिसे खोलकर सरमत ने अंदर मौजूद नोटों की गड्डियों पर एक नजर डाली और फिर सर हिलाया। वीडियो में आवाज साफ नहीं थी, मगर वरीशा ने कमाल महारत से नीचे सबटाइटल्स लगाए हुए थे, जो शायद उसने बार बार सुनकर लिखे थे। पेपर्स असली हैं? एक आदमी ने पूछा। बिल्कुल, सरमद ने जवाब दिया। सारे सवालात वही हैं जो कल आएंगे। रकम पूरी है। पूरी है। अगली डील कब तक तैयार होगी? बड़े साहब पूछ रहे थे। उनसे कहो फिक्र ना करें, जब तक मैं हूं ये काम चलता रहेगा। बस उस लड़की पर नजर रखो, मुझे लगता है उसे कुछ शक हो गया। वीडियो वहीं खत्म हो गई थी। मिकाइल साकित बैठा, स्क्रीन को देखता रहा। तो ये था सारा मामला। प्रोफेसर सरमद यूनिवर्सिटी में इम्तहानी पर्चे लीक करने वाले एक बड़े गिरोह का हिस्सा था। ये सिर्फ एक शख्स का जुर्म नहीं था, ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था, और वरीशा ने उनका राज जान लिया था। इसलिए उसे इतनी बेदर्दी से मार दिया गया। अब उसे हेजल के अगवा की वजह भी समझ आ रही थी। वो लोग हर उस शख्स को मिटा देना चाहते थे जो उनके रास्ते में आए। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला ही इस माफिया से नहीं लड़ सकता। उसे मदद की जरूरत थी। उसने फौरन अपने कॉलेज के दोस्त बिलाल को फोन किया, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था। बिलाल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक फ़ोन नंबर ट्रेस करना है और एक वीडियो क्वालिटी बेहतर करनी है। मामला जिंदगी और मौत का है। बिलाल उसकी संजीदा आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। उसने फौरन मदद की हामी भर दी। मिकाइल को कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। उसने वो वीडियो फाइल का एक अनक्रिप्ट ड्राइव में कॉपी किया और लैपटॉप बंद कर दिया। उसे घर में घुटन महसूस हो रही थी। वो कुछ देर के लिए ताज़ा हवा में सांस लेने बाहर निकला और गली के कोने तक गया और वापस आया। जहन में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार कर रहा था। जब वो 15 मिनट बाद वापस अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो अंदर सब कुछ उलट पुलट पड़ा था। दराज खुले थे, कपड़े बाहर बिखरे हुए थे, किताबें फर्श पर थी। किसी ने पूरे घर की तलाशी ली थी। वो चोर नहीं थे। चोर टीवी या दूसरी कीमती चीजें ले जाते, मगर सब कुछ अपनी जगह पर था। जो कुछ तलाश कर रहे थे वो भाग कर अपने कमरे में गए। वहां भी वही हाल था। मिकाइल अपने बिखरे हुए कमरे में खड़ा था। हर चीज उलट पुलट थी, मगर उसके जहन में एक ठहराव आ गया। वो ठहराव जो तूफान से पहले आता है। हमलावरों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने मिकाइल को ये बता दिया था कि वो उससे कितना डरते हैं। वो उसके घर में घुसे, इसका मतलब था उसके पास मौजूद सबूत हकीकी और इंतहाई खतरनाक था। उसका पहला ख्याल अपने वालिदैन का है। उन्हें इस खतरे के बीच में नहीं रख सकता था। उसने फौरन फोन उठाया। अब्बा, आप और अम्मी फौरन तैयार हो जाए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप लोग कुछ दिन के लिए चाचू के घर रहेंगे। मगर बेटा, अचानक क्यों? वरीशा की उसके वालिद की आवाज में उलझन थी। अब्बा प्लीज बहस मत करें। हमारे इलाके में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं सब समझा दूंगा।
سے بات کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ انہیں سچ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 گھنٹے میں اپنے والدین کو ان کے بھائی کے محفوظ گھر چھوڑایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے پر بھروسہ کیا۔ گھر واپس آ کر اس نے ایک بیگ میں کچھ ضروری کپڑے، ہیزل کی ڈائری اور ویڈیو والی انکرپٹڈ ڈرائیو رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ اب ایک شکاری تھا، اور شکاری ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے۔ اس نے بلال کو ایک کوڈ میسج بھیجا، ملنے کی ایک پرانی اور محفوظ جگہ کا پتہ دیا، شہر کے باہر ایک ویران گودام جہاں وہ کالج کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ گودام کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی میں دھول کے ذرات رقص کر رہے تھے۔ بلال لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا اور اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ میکائل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یار میکائل، یہ لوگ بہت پروفیشنل ہیں۔ بلال نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ جس نمبر سے کال آئی ہے وہ ایک برنر فون تھا، جسے کال کے فوراً بعد توڑ کر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی آخری لوکیشن یونیورسٹی کے ہاسٹل کے قریب کی آ رہی ہے، مگر اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور ویڈیو کا کیا بنا؟ میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا صاف کیا ہے۔ بلال نے اسکرین پر میکائل کی طرف گھمائی تھی۔ پروفیسر سرمد کا چہرہ تو صاف ہے، مگر دوسرے 2 آدمیوں کے چہرے بھی اب کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ شاید تم انہیں پہچان سکو۔ میکائل نے اسکرین پر غور سے دیکھا۔ ایک چہرہ 40 کی عمر میں تھا، جس کے چہرے پر ایک بڑا سا زخم کا نشان تھا۔ دوسرا نوجوان تھا، شاید 30-32 سال کا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رحمی تھی۔ یہ چہرے اس کے ذہن پر نقش ہو گئے۔ ایک اور چیز ملی ہے، بلال نے کہا۔ میں نے وریشا کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کا ڈیپ اسکین کیا ہے۔ اسے کئی بار فارمیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر کچھ فائلیں ریکور ہو گئی ہیں۔ زیادہ تر تو یونیورسٹی کے نوٹس ہیں، مگر ایک فائل عجیب ہے۔ یہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا۔ ریکارڈنگ میں بہت شور تھا، مگر وریشا کی گھبرائی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید کسی سے فون پر چھپ کر بات کر رہی تھی۔ نہیں ہیزل، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ یہ لوگ صرف پیپر لیک نہیں کر رہے، اسٹوڈنٹ کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ کچھ اور بھی ہے جو بہت غلط ہے۔ مجھے وہ ثبوت مل گیا ہے۔ میں نے اسے کیفے کانٹیکٹ پر دیکھا تھا۔ نہیں، میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتی، کل مل کر بات کریں گے۔ ریکارڈنگ ختم ہو گئی۔ کیفے کانٹیکٹ، وہ میکائل نے یہ نام دہرایا کہ یونیورسٹی کے قریب ایک مشہور کیفے تھا جہاں ہر وقت طلبہ کا رش لگا رہتا تھا۔ ہیزل کی ڈائری میں بھی اس جگہ کا ذکر تھا۔ اس کا مطلب تھا اس کیفے کے سارے معاملے میں کوئی گہرا تعلق تھا۔ بلال، تم ان چہروں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرو، سوشل میڈیا، یونیورسٹی کا ڈیٹا بیس، کچھ۔ میں ذرا اس کیفے کانٹیکٹ کی خبر لے آتا ہوں۔ اکیلے مت جاؤ میکائل، یہ خطرناک ہے۔ بلال نے فکر مندی سے کہا۔ خطرے سے آگے ہی انصاف ہے، میکائل نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور گودام سے باہر نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ کیفے کانٹیکٹ میں طلبہ کی بھیڑ تھی۔ کوئی کافی پی رہا تھا، کوئی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میکائل نے شیشے کے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا۔ اسے ایک ایسا کونا چاہیے تھا جہاں سے وہ سب پر نظر رکھ سکے، مگر خود نظروں میں نہ آئے۔ وہ اندر داخل ہوا اور سب سے پچھلی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کافی کا آرڈر دیا اور نظریں گھما کر ہر چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ یہاں کیا تلاش کر رہا تھا، اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ شاید ان 2 چہروں میں سے کسی ایک یا کوئی اور مشکوک حرکت۔ تقریباً 20 منٹ گزر گئے۔ وہ مایوس ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کاؤنٹر کے پاس کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ کیفے کا مینیجر لگ رہا تھا اور کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ جی صاحب۔ نہیں صاحب، وہ یہاں نہیں آیا۔ میں ہر نئے چہرے پر نظر رکھے ہوئے ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ جیسے ہی وہ آئے گا میں آپ کو خبر کر دوں گا۔ میکائل کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا؟ مینیجر نے فوراً فون بند کر دیا تھا اور اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی۔ اس نے تصویر کو ایک نظر دیکھا اور پھر ویٹر کو اشارہ کر کے کچھ ہدایت دی۔ میکائل کی پوزیشن سے تصویر نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب اسی کے لیے ہو رہا۔ پوچھنے ہی والا تھا کہ کیفے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میکائل اپنی کرسی میں سمٹ گیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کا بے رحم چہرے والا عکس اس نے بلال کے لیپ ٹاپ پر دیکھا تھا۔
कैफे के अंदर का शोर गुल मिकाइल के लिए पसे मंजर में कहीं गुम हो गया। उसका सारा ध्यान दाखिली दरवाजे पर खड़े उस बेरहम चेहरे वाले शख्स पर था जो अब मैनेजर से बात कर रहा था। उसकी आंखें आकाब की तरह पूरे कैफे का जायजा ले रही थी। मिकाइल जानता था कि अगर इस शख्स ने इसे पहचान लिया तो यहाँ से जिंदा बच के निकलना तकरीबन नामुमकिन होगा। उसने अपनी कुर्सी पर पहलू बदला, कोशिश की कि उसका चेहरा दीवार की तरफ हो जाए। उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेजी से काम कर रहा था, फरार के रास्ते तलाश कर रहा था। सामने का दरवाजा बंद था। उसकी नजरें बाईं तरफ मौजूद एक राहदारी पर पड़ी जिस पर सिर्फ स्टाफ के लिए की तलखी तख्ती लगी हुई थी। ये रास्ता यकीनन किचन की तरफ जाता था और वहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, मगर वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक हंगामे की जरूरत थी, एक ऐसे खलिफशार जो सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ले। उसकी नजर वॉशरूम्स के साथ दीवार पर लगे लाल रंग के फायर अलार्म बॉक्स पर पड़ी। उसका मंसूबा बन चुका था। वो इत्मीनान से अपनी जगह से उठा जैसे उसे वॉशरूम जाना। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाए रखा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अलार्म बॉक्स की तरफ बढ़ा। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर उसके कदमों में लग्जिश नहीं थी। जैसे ही वो बॉक्स के करीब पहुंचा, उसने एक तेज नजर दरवाजे पर खड़े उस शख्स पर डाली जो अब भी मैनेजर से बातों में मसरूफ था। यही मौका था। मिकाइल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अलार्म का शीशा तोड़ा और बटन दबा दिया। अगले ही लम्हे कैफे में कान फाड़ देने वाला सायरन धूल उठा। लोग खौफजदा होकर अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। हर तरफ भगदड़ मच गई। वेटर और ग्राहक सबके सब दरवाजों की तरफ भागने लगे। मिकाइल को जिस अफरा तफरी की जरूरत थी वो पैदा हो चुकी थी। उसने अफरा तफरी का फायदा उठाते तेजी से जस्ट फॉर स्टाफ वाले ग्रुप में घुस गया। अंदर किचन में भी मुलाजिम परेशान फिर रहे थे। मिकाइल उनके बीच से होता हुआ पिछले दरवाजे तक पहुंचा और उसे धकेलकर बाहर एक तंग गली में निकल आया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागता रहा जब तक कैफे का शोर बहुत पीछे नहीं रह गया। 1 घंटे बाद वो बिलाल के साथ उसी पुराने गोदाम में था। वो मेरा इंतजार कर रहे थे बिलाल। उनके लिए पास मेरी तस्वीर थी। मिकाइल ने तेज तेज सांसें लेते हुए कहा कि नेटवर्क बहुत बड़ा है और बहुत मुनज़्ज़म है। प्रोफेसर सिर्फ एक मोहरा है। वरीशा ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा था कि मामला सिर्फ पेपर्स का नहीं, कुछ और भी है। कोई ऐसी चीज जिसके लिए उन्हें एक नहीं कई कत्ल करने पड़े। तो अब क्या मंसूबा है? बिलाल ने पूछा। तुम हर जगह खुद नहीं जा सकते, वो तुम्हें पहचानते हैं। मिकाइल कुछ देर खामोश सोचता रहा। उसे एहसास था कि इस मामले का सिर्फ सिरे को पकड़ पाया है। पूरी तस्वीर अभी बाकी थी। उसे किसी ऐसे शख्स की मदद चाहिए थी जो इस दुनिया के राजों को जानता, जो इन गलियों का पुराना खिलाड़ी। उसके ज़हन में सिर्फ एक नाम आया, उस्मान बाई। उस्मान बाई क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया का एक लेजेंड थे। उन्हें 30 साल इस शहर की अंडरवर्ल्ड और ताकतवर लोगों की कहानियां लिखी थी। अब वो रिटायर्ड हो चुके थे, मगर उनके राब्ते आज भी कायम थे। मुझे उस्मान बाई से मिलना होगा, मिकाइल ने फैसला किया। उसने एक पुराने महफूज नंबर से उन्हें कॉल मिलाई और शाहरुखन आलम के मिज़ार पर मिलने का वक्त मिला। तय किया, ऐसी जगह जहां भीड़ में कोई किसी पर तवज्जो नहीं देता। मिज़ार के सहन में कबूतरों के गौल के पास एक बेंच पर उस्मान बाई बैठे थे। उनके सफ़ेद बाल और चेहरे की झुर्रियां उनके तजर्बे की गवाह थी। मिकाइल उनके पास जाकर बैठ गया। उसने बगैर कोई तफसील बताए मुख्तसरन उन्हें यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तलबा की मौत और उसके पीछे एक बड़े नेटवर्क का जिक्र किया। उस्मान भाई खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। बेटा, तुमने भरों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। मैं जानता हूँ, मिकाइल ने कहा, मगर मैं पीछे नहीं हट सकता। वो तलबा मेरी बहन थी। ये सुनकर उस्मान भाई की आंखों में एक लम्हे के लिए हमदर्दी उभरी। यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है वो आज से नहीं, सालों से हो रहा। उसे एजुकेशन माफिया कहते हैं। दाखिलों से लेकर नौकरियों तक और पर्चों से लेकर डिग्रियों तक सब कुछ बिकता है। प्रोफेसर सरमद जैसे लोग तो सिर्फ छोटे कारंदे हैं जो अपना हिस्सा लेकर चुप रहते हैं। असल ताकत तो कहीं और है। कहाँ? कौन है? और इन सबके पीछे? मिकाइल ने बेताबी से पूछा। उस्मान भाई कुछ देर खामोश रहे, जैसे वो अल्फाज टोल रहे हैं। एक नाम है जिस शहर का हर ताकतवर शख्स जानता, मगर कोई उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाता। बहराम खटक। नाम सुनकर मिकाइल को कोई खास तासुर नहीं हुआ। बहराम खटक
कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का सबसे बासर मेंबर, शहर का सबसे बड़ा मुखय्यर शख्स, अस्पताल, स्कूल सब बनवाता है। उस्मान भाई के लहजे में तंज था, मगर पर्दे के पीछे यूनिवर्सिटी में एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता था। वो एक भूत है मिकाइल, सब जानते हैं कि वो है, मगर उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तुम्हारी बहन ने शायद नादानस्तगी में उसकी सल्तनत के किसी राज से पर्दा उठा लिया था। उन्होंने मिकाइल के कंधे पर हाथ रखा। मेरी मानो तो ये केस छोड़ दो, तुम एक प्रोफेसर से नहीं बल्कि एक पूरी सल्तनत से लड़ने जा रहे हो, वो तुम्हें कुचल देंगे। मिकाइल ने कोई जवाब नहीं दिया, उठकर वहां से चल पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसका दुश्मन कोई आम मुजरिम नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसका चेहरा इंसानियत के अलमधार का था और हाथ मासूमों के खून से रंगे थे। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठा और फोन पर बहराम खटक का नाम सर्च किया। स्क्रीन पर जो तस्वीर उभरी उसमें बहराम खटक शहर के कमिश्नर्स के साथ खड़ा एक नए अस्पताल का इफ्तिताह कर रहा था। उसके चेहरे पर एक पुरवकार और पुरसुकून मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट जो ताकतवर लोग कमजोरों को रोने के बाद अपने चेहरे पर सजाते हैं। मिकाइल उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता रहा। उसकी बहन का कातिल कोई एक शख्स नहीं था, बल्कि ये पूरा निज़ाम था, और इस निज़ाम का सरगना ये शख्स था। इसकी जंग अब 100 गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक हो चुकी थी। बेराम खटक का मुस्कुराता हुआ चेहरा मिकाइल की आंखों के सामने किसी भयानक ख्वाब की तरह जम गया। उसका दुश्मन अब सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी जड़ें शहर के हर ताकतवर अदारे में फैली हुई थी। उस्मान भाई की वार्निंग उसके कानों में गूंज रही थी, तुम एक सल्तनत से लड़ने जा रहे हो, मगर जब इंसान की सबसे कीमती चीज छिन जाए तो सल्तनत से टकराने का हौसला भी कर लेता है। मिकाइल ने फैसला कर लिया कि वो इस भूत को रोशनी में ला कर रहेगा। उसने वापस गोदाम में आकर बिलाल को नई सूरत हाल से आगाह किया। बहराम खटा। बिलाल ने यह नाम सुनकर एक लम्हे के लिए काम रोक दिया। यार मिकाइल, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। मेरे वालिद कहते कि वो शख्स लोहे को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाता है। बहुत पहुंची हुई चीज है, वही तो पता लगाना है कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है। मिकाइल ने कहा, तुम बहराम फतक की कंपनियों और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी को दिए गए ठेकों की तफसीलात निकालो। हर मालियाती लेन देन, हर मुआहदे को गंगालो। कहीं ना कहीं कोई कमज़ोर कड़ी ज़रूर होगी। मिकाइल ने खुद हेज़ल के डायरी और वरीशा के रिकवर शुदा नोट्स को दोबारा पढ़ना शुरू किया। वो हर लफ्ज़ में बहराम खटक का नाम तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र वरीशा के लिखे हुए एक नोट पर पड़ी, जो उसने शायद जल्दी में लिखा था। MK प्रोजेक्ट, BK सब झूठ है। MK प्रोजेक्ट? मिकाइल ने ये लफ्ज़ दोहराया। ये क्या हो सकता है? उसने फौरन अपने फ़ोन पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली। खबरों और एलानात के सेक्शन में उसे वो खबर मिल गई। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा और जदीद तरीन मंसूबा, मेडिकल नॉलेज सेंटर, जिसे मुख्तसरन MK प्रोजेक्ट कहा जाता है, ये एक कसीरुल मंजिला इमारत थी जो ज़ेरे तामीर थी। उसे शहर का सबसे जदीद रिसर्च सेंटर बनना था। इस मंसूबे का सबसे बड़ा डोनर और फिनांसर बहराम खाटक था। उसके दिमाग की सारी उलझी हुई कड़ियाँ एक झटके से जुड़ गई। पेपर लीक का मामला तो शायद सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, जिससे प्रोफेसर शर्मा जैसे लोगों को काबू में रखा जाता था। असल राज उस MK प्रोजेक्ट में दफन था। वरीशा ने यकीनन उसी मंसूबे से जुड़ा कोई ऐसा राज जान लिया था जो बेनाम खटक की सल्तनत को हिला कर रख सकता था। उसी वक्त बिलाल की आवाज़ उठी, मिकाइल, एक लिंक मिला है। मिकाइल तेजी से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। यूनिवर्सिटी के तमाम तामीराती और सप्लाई के ठेके पिछले 5 साल से एक ही कंपनी को मिल रहे हैं, शाहमीर कंस्ट्रक्शंस। और इस कंपनी का डायरेक्टर, बिलाल ने एक तस्वीर स्क्रीन पर खोली। ये वही बेरहम आंखों वाला इंसान था जिसे मिकाइल ने वीडियो और फिर कैफे में देखा था। उसका नाम जमशेद था। वो बहराम खटक का दायां हाथ और उसके तमाम गैर कानूनी कामों का इंचार्ज था। तो ये है वो कड़ी जो बहराम खटक को यूनिवर्सिटी के जराइम से जोड़ती है। मिकाइल ने जमशेद की तस्वीर को घूरते हुए कहा, अब उसका अगला हदफ वाज़िह था। उसे इस MK प्रोजेक्ट के अंदर जाना था। उसे वो राज ढूंढना था जिसकी कीमत उसकी बहन ने अपनी जान देकर चुकाई थी। उसने ज़ेरी तामीर इमारत का नक्शा ऑनलाइन तलाश किया, उसके अंदर जाने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ये मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ है, मगर सच की कीमत तो अदा कर ली ही थी।
اگلی دوپہر میکائل نے اپنے ایک عام مزدور کا بیس بدلا. پرانے مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے چہرے پر گرد کی تہ اور سر پر کپڑا لپیٹ کر اس نے خود کو ایسا بنا لیا کہ اسے پہچاننا مشکل تھا. وہ دوسرے مزدوروں کے ساتھ ایم کے پروجیکٹ کی زیر تعمیر عمارت میں داخل ہو گیا. اندر سینکڑوں مزدور کام کر رہے تھے. ہر طرف مشینوں کا شور اور تعمیراتی سامان بکھرا پڑا تھا. اسے موقع دے کر خود کو باقی لوگوں سے الگ کیا اور عمارت کے نقشے کے مطابق اس کے تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگا. نقشے کے مطابق یہاں صرف ایک بیسمنٹ فلور تھا جو پارکنگ اور سٹوریج کے لیے استعمال ہوتا تھا. مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے کچھ عجیب محسوس ہوا. بیسمنٹ کے آخری کونے میں ایک دیوار باقی عمارت سے مختلف لگ رہی تھی. اس پر تازہ پینٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ پرانی لگے. اس نے دیوار کو بجا کر دیکھا. وہ کھوکھلی تھی. اسے زور لگایا تو دیوار کا ایک حصہ ایک خفیہ دروازے کی طرف اندر کی طرف کھل گیا. اندر مکمل اندھیرا اور ایک عجیب سی دواؤں کی بو تھی. اسے جیب سے چھوٹا سا ٹارچ نکالا اور اندر قدم رکھا. یہ جگہ آفیشل نقشے پر موجود نہیں تھی. ایک خفیہ تہہ خانہ تھا. جیسے جیسے وہ اندر بڑھتا گیا اس کے قدم بھاری ہوتے گئے. یہ کوئی عام بیسمنٹ نہیں تھا بلکہ ایک جدید ترین لیبارٹری تھی. ہر طرف مہنگے طبی آلات، کمپیوٹرز اور شیشے کے بڑے بڑے کیبنٹس تھے. ایک طرف دانت کے پنجرے رکھے تھے جنہیں دیکھ کر میکائل کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے. اس کی نظر ایک میز پر رکھی فائلوں کی ڈھیر پر پڑی. اس نے فائل اٹھائی اور اسے کھولا. فائل کے اندر جو کچھ تھا اسے پڑھ کر میکائل کی روح کانپ گئی. اس میں شہر کے مختلف علاقوں سے لاپتہ ہونے والے غریب اور بے گھر لوگوں کی تصاویر اور میڈیکل رپورٹس تھی. رپورٹس میں ایک انجان دوا کے ان پر کیے گئے تجربات کی تفصیلات تھی. ہر رپورٹ کے آخر میں مریض کی موت کی وجہ، دوا کے مضر اثرات لکھے ہوئے تھے. یہ میڈیکل نالج سینٹر نہیں تھا، ایک انسانی تجربہ گاہ تھی. بہرام کھٹپ اپنی کسی خفیہ دوا ساز کمپنی کے لیے یا غریب اور لاچار انسانوں پر غیر قانونی تجربات کروا رہا تھا. مریشا نے یہی راز جان لیا تھا. اسے جان لیا تھا کہ انسانیت کے نام پر بڑھنے والی یہ عمارت دراصل انسانیت کی قبر گاہ تھی. یہ سچ اتنا بھیانک تھا کہ میکائل کو ایک لمحے کے لیے چکر آ گیا. اسے میز کا سہارا لیا. اسی وقت اسے تہہ خانے کے آخری کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے کسی کے کراہنے کی ہلکی سی آواز آئی. وہ محتاط قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھا. دروازہ باہر سے بند تھا مگر اس میں ایک چھوٹی سی سلاخوں والی کھڑکی تھی. میکائل نے اس کھڑکی سے اندر جھانکا. اندر کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی. فرش پر ایک کونے میں انتہائی کمزور اور خوفزدہ حالت میں ہیزل بیٹھی ہوئی تھی. وہ زندہ تھی. میکائل کے ذہن ایک ساتھ ہزاروں خیالات آئے تھے. وہ ہیزل کو بچائے یا یہاں سے نکل کر یہ ثبوت دنیا کے سامنے لائے. وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا جسے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ تیزی سے ایک بڑی مشین کے پیچھے چھپ گیا. کچھ ہی لمحوں میں جمشید اپنے 2 مسلحہ گارڈز کے ساتھ اس خفیہ تہہ خانے میں داخل ہوا. بڑے صاحب کا حکم ہے، اس لڑکی کو آج رات ختم کر دو. جمشید نے سرد لہجے میں کہا. بہت کچھ جان گئے ہیں. میکائل مشین کے پیچھے سانس لے کر روکے کھڑا تھا. وہ سچ تک پہنچ چکا تھا مگر اب کو سچ واحد گواہ اپنی زندگی کے ساتھ اس قبر کا میں قید ہو چکا تھا اور موت چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی. تہہ خانے میں موت کا سناٹا چھایا تھا. جمشید کی آواز کسی جلاد کے حکم کی طرح گونجی. اس لڑکی کو آج رات ختم کر دو. مشین کے پیچھے چھپے میکائل کے رگوں میں خون نہیں بلکہ لاوا دھونے لگا. اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا. اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا. اس کی نظر قریب ہی رکھے ایک بڑے آکسیجن سلنڈر پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک مین الیکٹریکل پینل لگا تھا. جمشید کی گارڈ ہیزل کی سیل کا تالا کھول رہے تھے. میکائل نے اسی لمحے فائدہ اٹھایا. وہ دبے پاؤں سلنڈر تک پہنچا اور اس کا وال تھوڑا سا کھول دیا. گیس ایک بے آواز قاتل کی طرح ہوا میں بڑھنے لگی. پھر اس نے قریب پڑی دھات کی ایک بڑی سی سلاخ اٹھائی. کیا بدبو ہے یہ؟ ایک گارڈ نے کہا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے میکائل نے پوری قوت سے سلاخ الیکٹریکل پینل پر دے ماری. ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا. چنگاریوں کا طوفان اٹھا اور تہہ خانے کی روشنیاں ایک جھماکے کے ساتھ بند ہو گئی. آکسیجن کی موجودگی نے چنگاریوں کو ایک لمحے کے لیے آگ کے گولے میں بدل دیا جس نے تینوں کو بری طرح جھنجھوڑ دیا. ہر طرف اندھیرا اور دھواں چھا گیا. یہی وہ لمحہ تھا جس کا میکائل کو انتظار تھا. وہ اندھیرے میں حرکت کرنے کا عادی تھا. اس نے دھوئیں کی آڑ میں پہلے گارڈ پر حملہ کیا
اس کے ہاتھ سے رائفل چھینی اور اس کے بٹ سے ہی اسے بے ہوش کر دیا۔ دوسرے گارڈ نے گولی چلانے کی کوشش کی مگر میکائل نے اسے ٹانگ پر مار کر گرا دیا۔ اب اس کا سامنا جمشید سے تھا۔ جمشید زیادہ تجربہ کار اور پھرتیلا تھا۔ اسے جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور میکائل پر حملہ کر دیا۔ ایک شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ میکائل کے بازو پر ایک گہرا زخم آیا مگر اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اسے قریب کھڑی ایک داتی ٹرالی کو لات مار کر جمشید کی طرف دھکیلا۔ جمشید کا توازن بگڑا اور وہ گرا۔ میکائل ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے سر پر رائفل کا بٹ مار کر اسے بھی خاموش کرا دیا۔ اسے تیزی سے ہیزل کی سیل کی طرف دوڑ لگائے جس کا تالا ٹوٹ چکا تھا۔ ہیزل خوف سے ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ ہیزل، میں ہوں میکائل، ڈرو مت، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے ہیزل کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ بہت کمزور تھی۔ دھماکے کی آواز سے پوری عمارت میں خطرے کے سائرن بجنے لگے تھے۔ مزدور اور گارڈ بھاگ رہے تھے۔ یہ افراتفری ان کے لیے ایک نعمت تھی۔ میکائل نے ایک مزدور کی پڑی ہوئی ٹوپی اٹھا کر ہیزل کے سر پر رکھی اور اسے اپنے ساتھ لیے اسی ہجوم میں شامل ہو گیا۔ کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلے اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ میکائل ہیزل کو سیدھا عثمان بھائی کے بتائے ہوئے ایک محفوظ ٹھکانے پر لے گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر نے اس کی دیکھ بھال کی۔ ہیزل جسمانی طور پر کمزور تھی مگر ذہنی طور پر وہ ایک چٹان تھی۔ اس نے میکائل کو سب کچھ بتا دیا جو وریشا نے اسے آخری دنوں میں بتایا تھا۔ وہاں سے میکائل سیدھا بلال کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس اسے اب سب کچھ تھا۔ ہیزل کی گواہی، لیبارٹری سے اٹھائی گئی فائل جس میں انسانی تجربات کا ڈیٹا تھا، وریشا کی ویڈیو اور اس کی آڈیو ریکارڈنگ۔ پولیس کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میکائل نے کہا، بیرام خٹک سب کو خرید لے گا۔ ہمیں اس کیس کو عوام کی عدالت میں لے کر جانا ہوگا۔ بلال اس کا منصوبہ سمجھ گیا۔ ایک میڈیا بم، ہاں، ایک ایسا دھماکہ جو اس سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ اگلے چند گھنٹوں وہ دونوں انتھک محنت کام کرتے رہے۔ انہوں نے تمام ثبوتوں کو ترتیب دے کر ایک جامع رپورٹ تیار کی۔ ویڈیو، آڈیو فائلز کی کاپیاں، ہیزل کا ریکارڈ شدہ بیان اور میکائل کی لکھی ہوئی ایک دعا دار تحریر جس میں شروع سے آخر تک کی پوری کہانی تھی۔ رات کے ٹھیک 3 بجے جب شہر سو رہا تھا، انہوں نے اس رپورٹ کو ملک کے تمام بڑے نیوز چینلز، اخبارات، بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کو ایک ساتھ بھیج دیا تھا۔ بلال نے میکائل کی طرف دیکھا، کیا تم تیار ہو؟ اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میکائل کی آنکھوں کے سامنے وریشا کا مسکراتا چہرہ گم گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ماؤس پر رکھا اور سینڈ کے بٹن پر کلک کر دیا۔ ایک کلک اور سلطنت کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا مگر پاکستان کے میڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ہر نیوز چینل پر ادھورا سچ کی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ بیرام خٹک کا انسان دوست چہرہ ایک طرف تھا اور دوسری طرف اس کی زیر تعمیر عمارت میں چلنے والی انسانی تجربہ کی ہولناک تفصیلات تھی۔ سوشل میڈیا پر جسٹس فار وریشا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ عوام کا رد عمل شدید تھا۔ صبح ہوتے ہوئے ہزاروں لوگ یونیورسٹی اور بیرام خٹک کے دفتر کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے۔ حکومت اور پولیس پر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکے۔ سب سے پہلے پروفیسر سرمد کو یونیورسٹی سے گرفتار کیا گیا۔ اس کا پروقار چہرہ آج خوف سے زرد پڑ رہا تھا۔ پھر پولیس نے ایم کے پروجیکٹ کی سائٹ پر چھاپا مارا۔ انہیں وہاں خفیہ تہہ خانہ، لیبارٹری اور بے ہوش پڑے جمشید اور اس کی گارڈ مل گئے۔ سارا سچ اب سرکاری ریکارڈ پر آ چکا تھا۔ بیرام خٹک جانتا تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے پرائیویٹ جیٹ پر ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر عثمان بھائی کے نیٹ ورک نے پہلے ہی ایئرپورٹ پر خبر کر دی تھی۔ جب وہ جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا تو سامنے میکائل کو پولیس کی ایک باری نفری کے ساتھ کھڑا پایا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھی۔ بہرام خٹک کی آنکھوں میں شدید نفرت اور بے بسی تھی جبکہ میکائل کی آنکھوں میں ایک پرسکون سی جیت تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف دیکھتا رہا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر بہرام خٹک کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑی پہنا دی۔ اس کی سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ یہ کیس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ بن کر ابھرا۔ ہیزل کی گواہی نے تابوت میں آخری کیر کا کام کیا تھا۔ بیرام خٹک، جمشید، پروفیسر سرمد اور ان کے پورے نیٹ ورک کی عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ یونیورسٹی نے وریشا کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی۔
میکائل اب ایک قومی ہیرو بن چکا تھا، مگر اسے ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کی قبر پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وریشا کی اعزازی ڈگری تھی۔ اسے ڈگری کو احتیاط سے قبر کے سرہانے کی رکھا۔ آج سالوں بعد اس کے دل میں انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرے سکون نے لے لی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا میری گڑیا، اسے سرگوشی کی۔ دنیا اب تمہارا ادھورا سچ جان چکی ہے۔ تم صرف ایک مقتول نہیں، ایک ہیرو تھی۔ تم نے یہ جنگ شروع کی تھی، میں نے صرف اسے انجام تک پہنچایا ہے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر قبر کی مٹی میں جذب ہو گئے۔ جب وہ قبرستان سے باہر آیا تو دروازے پر ہیزل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں وہ دونوں ایک دوسرے کا سب سے بڑا سہارا بن چکے تھے۔ ان کا رشتہ دکھ، انصاف اور ایک مشترکہ مقصد کی بنیاد پر بنا تھا، جو کسی بھی دوسرے رشتے سے زیادہ مضبوط تھا۔ چلے، ہیزل نے نرمی سے کہا۔ میکائل نے اس کی طرف دیکھ کر اسپات نے سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ماضی کے سائے رہ گئے اور سامنے ایک نئی صبح کی روشنی تھی، سچ کی روشنی، جو کتنی ہی تاریک رات کیوں نہ ہو، آخر کار اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے۔